نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، ربیع الاول کا مبارک مہینہ آب و تاب سے شروع ہے۔ آج ربیع الاول کی 7 تاریخ ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء، قائد الانبیاء، فخر الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ یہی ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں اختلاف ہے۔ 8 ربیع الاول کا قول بھی ذکر فرمایا، 9 ربیع الاول کا بھی ذکر فرمایا علماء نے، 12 ربیع الاول کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ جو بھی دن ہو، ہم نبی کی پیدائش، ہم نبی کی میلاد، ہم نبی کے پیدا ہونے پر خوشی مناتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عظیم ترین ہستی میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن ایک اہم مسئلہ جس کے اندر عوام تو عوام، خواص بھی مبتلا ہیں، علماء ہوں، حفاظ ہوں، قراء ہوں اور واعظین ہوں، مبلغین ہوں، وہ بھی حضرات اس مسئلے کا شکار بنے ہوئے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، عقیدت میں، احترام میں کیک کاٹا جاتا ہے۔ کیک کاٹا جاتا ہے، اس کیک کے اوپر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جاتا ہے، نبی کا نام لکھا جاتا ہے، بیت اللہ کی شبیہ بنائی جاتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی شبیہ بنی جاتی ہے۔ بعد کے اندر اس کیک کے اوپر چھری پھیری جاتی ہے، محمد رسول اللہ کے نام کو کاٹا جاتا ہے، بیت اللہ کی شبیہ بنا کر اس کیک کو کاٹا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ بنا ہوتا ہے، پھر اس کو کاٹا جاتا ہے، پھر کھایا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی توہین ہے، بہت بڑی توہین ہے۔ آپ کیک کھائیں، کیک کھانا کوئی گناہ نہیں ہے، کیک کھلانا کسی کو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن دن مخصوص نہ کریں۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مت لکھیں اور روزہ پاک کی شبیہ مت بنیں، بیت اللہ شریف کی شبیہ مت بنیں، پھر اس کے اوپر چھریاں پھیری جاتی ہیں۔ یہ سب سے بڑی توہین ہے۔ غزوہ حدیبیہ جب ہوا، صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ لکھا صلح نامہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا، مشرکین نے اعتراض کیا کہ اگر ہم آپ کو محمد رسول اللہ مان لیں تو ہمارا لڑائی اور جھگڑا ختم ہو جائے گا، اختلاف ختم ہو جائے گا، محمد رسول اللہ کو مٹاؤ، اس جگہ پر محمد بن عبداللہ لکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مٹاؤ، حضرت علی نے نہیں مٹایا، حضرت علی نے محمد رسول اللہ پر قلم نہیں پھیرا۔ تو میرے بھائیوں، یہ کیسی عقیدت ہے، یہ کیسا پیار ہے، یہ کیسی الفت ہے، یہ کیسا عشق ہے۔ نبی کے نام پر چھری پھیر دو، نبی کے روزے پر چھری پھیر دو، بیت اللہ پر چھری پھیر دو، جشن عید میلاد النبی لکھو، پھر اس کے اوپر چھری پھیر دو۔ یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے۔ اگر یہی گستاخی غیر مسلم کرتا ہے تو ہم اس کو مارنے پر آ جاتے ہیں، یہی گستاخی مسلمان کر رہے ہیں تو پھر ہم خاموش ہیں۔
اور یہی گستاخی نبی کا روزہ بنایا جاتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور احترام کے اندر روزہ بنایا جاتا ہے، پھر بیت اللہ بنایا جاتا ہے۔ جن چیزوں سے بناتے ہیں، جب 12 ربیع الاول کا دن ختم ہو جاتا ہے، وہی بیت اللہ، وہی روزہ رسول اللہ جو اس کی شبیہ بناتے ہیں، پھر وہ نالیوں میں پڑے ہوتے ہیں، وہ جہاں کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے وہاں پر وہ چیزیں پڑی نظر آتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے۔ خدا را اس بے ادبی سے اپنے آپ کو بچائیں، کہیں ایسا نہ ہو عشق کے اندر، عقیدت کے اندر، احترام کے اندر ہم یہ کر رہے ہیں اور کہیں ہمارا ایمان سلب نہ ہو جائے۔ آپ عشق کریں، محبت کریں، شریعت کے دائرے میں رہ کر، شریعت کے قوانین کے مطابق نبی کے ساتھ عشق بھی کریں، محبت بھی کریں۔ ہم اپنے باپ کی تصویر کو نہیں کاٹتے، ہم اپنی ماں کی تصویر کو نہیں کاٹتے۔ ہمیں جس سے جھوٹی محبت ہوتی ہے، عشق مجازی کسی عورت کے ساتھ ہو جائے، ہم اس کی تصویر کو بٹوے میں سجا کر رکھتے ہیں، اس کو کاٹنا گوارا نہیں کرتے۔ ادھر سے میرا اور آپ کا دعویٰ ہے نبی کے ساتھ، لیکن پھر کیک کے اوپر نبی کے نام پر چھری، کیک کے اوپر روزہ رسول اللہ کی شبیہ پر چھری، کیک کے اوپر بیت اللہ کے شبیہ پر چھری پھیری جاتی ہے۔ خدا را اس سے بچے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی عقیدت اور سچا عشق نصیب فرمائے۔